امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینے میں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کو اللہ نے امام حسین عطا کیا تو جبریل امین آسمان سے حسین نام لے کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایک نواسا عطا کیا ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کرب و بلا میں قربان کرے گا، اور اس کی قربانی کے بعد ہی رہتی دنیا تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ حضور نے جیسے ہی امام حسین کو گود میں لیا تو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہیں اور امام حسین رسول اللہ کی زبان چوستے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا اکثر امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے امام حسین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ اپنے خطبے کو روک کے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے اور منبر پہ تمام اصحاب کو بتاتے کہ اے لوگو پہچانو، یہ میرا نواسا حسین ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اس حسین کی مدد کرنا بس دور بدلتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اہل بیت پہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین کو نہیں مانتا، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اس بات کو بتانے کے لیے مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو مدینے میں شہید کیا جائے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اپنے نانا کے مقدس شہر میں بہے۔ آپ مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پناہ میں جا کے مقیم ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کے بیچ میں ہی قتل کریں گے، اس میں ایک تو امام حسین بھی قتل ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط بھی آتے رہے کہ اے نواسا رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ جلد کوفے آ جائیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور امام حسین مکے میں مقیم رہے۔ امام حسین اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مل کے حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھ کے امام حسین کی طرف ایک خط لکھتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں یزید اپنے تمام وزیروں میں سے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو چنتے ہیں کہ وہ فوراً جائے اور کوفے کی حکومت سنبھالے اور امام حسین کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کرے کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ نواسائے رسول مکے کو چھوڑ کے جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہیں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے اور کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی یزید کے ظلم کی
وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہر کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حسین کوفے کے آس پاس ہیں، اس کو فوراً قید کرو۔ اور اپنے رہائی امام حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرائے مکیب تک پہنچتے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب ہر کو دیکھا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، آپ عباس سے کہتے ہیں ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور امام حسین کا اخلاق دیکھتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کو روک نہیں پاتا، بس امام حسین نہر فرات کے کنارے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ ہر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ بس چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے اور وہاں امام حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ زمین کو کیا کہتے ہیں، الگ الگ نام امام حسین کو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی ماریا کہتا ہے اور کوئی بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے یہ کرب کی زمین ہے اور اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدائے شکر کرتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں عباس خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اور یزید کے سپاہی امام حسین کے خیمے دریا سے دور لگواتے ہیں تاکہ جب ہمیں حسین کا پانی بند کرنا پڑے ہم بند کر سکیں۔ امام حسین صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگواتے ہیں۔ بس 7 محرم کو امام حسین اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ خیمے میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں فوج یزید دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی 25,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے، کبھی 15,000 کا لشکر فوج میں جمع ہوتا ہے۔ امام حسین کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے۔ یزید کی فوج یہ چاہتی تھی کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین ایک رات عبادت کے لیے مانگتے ہیں اور یوں 9 محرم کو جنگ ٹل جاتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن رکھی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈھلتا ہے امام حسین بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا